والی عید ہے کہ اسی کے صدقے میں ہمیں عید الاضحیٰ بھی ملی ہے، عید الفطر بھی ملی ہے۔ رہی بات تیسری عید کی تو ابن ماجہ شریف، یہ صحاح ستہ میں حدیث پاک کی کتاب ہے ابن ماجہ، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، آقا ارشاد فرماتے ہیں جمعے کا دن اللہ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ جمعے کا دن کیا ہے؟ عید کا دن ہے۔ اور ایک سال میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ 50 سے بھی زیادہ آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کو تیسری عید سے مسئلہ ہو رہا تھا، سرکار کے فرمان کے مطابق تو سال میں 50 سے بھی زیادہ عیدیں بن رہی ہیں۔ اب آئیے ایک لمحے کے لیے قرآن مجید سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن مجید سے کو پڑھ لیتے ہیں کہ کیا 2 عیدوں کے علاوہ بھی کوئی عید ہو سکتی ہے؟ تصور قرآن سے لے لیتے ہیں۔ قرآن مجید کا 7واں سپارہ ہے، سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 114 ہے۔ اب گھر جا کر پڑھ لیجئے قرآن مجید کی آیت، اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ سورۃ المائدہ 7واں سپارہ آیت نمبر 114، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں قرآن مجید کی آیت برکت کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا جزاک اللہ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ قرآن مجید سن کر یوں لذت محسوس کرنے والے لوگ، اللہ۔ ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے پکا پکانا کھانا نازل فرما، آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل فرما، دسترخوان نازل فرما، مائدہ نازل فرما، اور اے اللہ جس دن وہ کھانا نازل ہوگا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ تکون لنا عیدا، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ اس سے پتا چلا جس دن اللہ کی کوئی خاص نعمت نصیب ہو، جس دن اللہ کی کوئی خاص نعمت ملے، وہ دن کون سا دن ہوتا ہے؟ عید کا دن ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، جس دن اللہ کی کوئی خاص نعمت ملے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ اور سمجھ لیجئے جس دن دسترخوان ملے، جس دن نعمتوں کا دسترخوان ملے وہ دن عید کا دن ہے، اور جس دن ساری نعمتوں کی جان ملے، جس دن ساری نعمتوں کی جان ملے وہ دن کتنی بڑی دن عید کا دن ہوگا۔ اور یہ نہیں، ایسا نہیں اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ دن عید کا دن، نہیں، عیسیٰ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ جس دن دسترخوان نازل فرمائے وہ دن عید کا دن ہے۔ تو جس دن عیسیٰ علیہ السلام خود پیدا ہوئے وہ دن کتنی بڑی عید کا دن ہوگا۔ اور جس دن عیسیٰ علیہ السلام کے بھی امام، جس دن عیسیٰ علیہ السلام کے بھی مقتدا، جس دن عیسیٰ علیہ السلام کے بھی پیشوا، اور جس دن کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین ہستی کائنات میں تشریف لائی، جو سب سے اعلیٰ بھی ہے، سب سے اولا بھی ہے، اور دونوں جہاں کے دولا بھی ہیں۔ ہمارے امام محمد رضا اسی لیے فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو خاموش ہے وہ بھی پڑھ لیجئے. سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. پڑھیے پڑھیے، دونوں عالم کا دولا ہمارا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. کائنات میں عام لوگ ہیں، عام لوگوں سے اعلیٰ اولیاء ہے، اولیاء سے اعلیٰ رسول ہے، اور ایک ہستی کو اللہ نے رسولوں سے بھی اعلیٰ بنایا ہے. میرے امام فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اولیاء سے رسول، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، پر سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. وہ چراغ گولہ فرمایا کرتے تھے حضرت قبلہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب، فرمایا کرتے تھے منہ چنگا ہوئے تے گل بھی چنگی ہونی ہے، منہ چنگا ہوئے تے گل بھی چنگی ہونی ہے. گل چنگی تا ہونی ہے کہ منہ چنگا ہوئے، کہ رب نے سب سے سونا منہ بنایا ہی آمنہ کے لال کا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ. اللہ اکبر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس دن کائنات میں تشریف لائے وہ دن بھی عید کا دن ہے، کیونکہ اللہ کی نعمت جس دن نازل ہو وہ دن عید کا دن ہوتا ہے، اور کائنات کی ساری نعمتیں ہمیں ملے ہی حضور کے صدقے میں. اللہ اکبر. اب یہاں پر بعض لوگ ہمارے شریف الطبع سادے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھیں جی عید الفطر کے دن آپ عید پڑھتے ہیں؟ جی بالکل عید کی نماز پڑھتے ہیں. عید الاضحیٰ کے دن آپ عید کی نماز پڑھتے ہیں؟ جی بالکل پڑھتے ہیں. کیا حضور جس دن پیدا ہوئے اس دن عید کی نماز ہے؟ جی نہیں ہے. تو پتہ چلا جس دن عید کی نماز ہے وہ دن عید کا دن ہے، اور جس دن عید کی نماز نہیں وہ دن عید کا دن بھی. جس طرح کہا جاتا ہے، یہ اعتراض بالکل کیا جاتا ہے کہ جس طرح عید الفطر، عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز ہے، تو اگر یہ دن حضور کی پیدائش کا دن عید کا دن ہوتا تو اس دن بھی نماز ہوتی عید کی. عید کی نماز نہیں ہے اس دن، پتہ چلا یہ دن عید کا بھی نہیں ہے. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی قرآن مجید کی آیت، کسی حدیث، کسی صحابی کا قول دکھا دیں کہ جس دن عید کی نماز ہو وہی دن صرف عید کا دن ہوتا ہے. کہیں سے دکھا دیں، کسی فقہ کی کتاب میں لکھا ہو کہ جس دن عید کی نماز نہیں وہ دن عید کا نہیں. کہیں سے بھی دکھا سکتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کی. آقا نے ارشاد فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، جمعے کا دن عید کا دن اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے. ایمان سے بتائیے جمعے کا دن عید کا دن ہے کہ نہیں؟ اور جمعے کے دن عید کی نماز ہوتی ہے؟ عید کا دن بھی ہے، نماز بھی نہیں.
کوئی بندہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا؟ تو میں نے کہا سن لیجئے، جس طرح جمعے کا دن عید کی نماز کے بغیر عید کا دن ہو سکتا ہے، اسی طرح ہمارے آقا کی پیدائش کا دن بھی عید کی نماز کے بغیر عید کا دن ہو سکتا ہے، عید کا دن ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات، اب آئیے تھوڑا سا اس گہرائی میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو جمعے کا دن ہے یہ عید کا دن کیسے بن گیا؟ اچھا، مسئلہ یہ ہے چونکہ عید الفطر، عید الاضحیٰ پورے ایک سال کے بعد آتی ہے، ہمیں اس کی تھوڑی قدر ہوتی ہے، کپڑے وغیرہ بھی سلواتے ہیں، تیاریاں بھی کرتے ہیں، چونکہ سال کے بعد آتی ہے۔ اور جمعے کا دن چونکہ ہر 6 دنوں کے بعد آ جاتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی اتنی قدر نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ جو جمعے کا دن ہے یہ دن اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن ہے۔ مشکات شریف حدیث پاک کی کتاب ہے، مشکات شریف جو حدیث پاک کی عربی کی کتاب ہے اس کے صفحہ 120 کے اوپر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کسی کے پاس اگر اردو میں کتاب ہے تو اس میں جو باب الجمعہ ہے، جمعہ کا باب نکالیے، اس میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان یوم الجمعۃ سید الایام وآدمها عند اللہ وهو آدم عند اللہ من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ جمعے کا دن ہے، یہ سید الایام ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن ہے۔ یہ جمعے کا دن عام دن نہیں ہے، عید کا دن بھی ہے، اور اللہ کے نزدیک عید الفطر عید الاضحیٰ سے بڑا دن ہے۔ اب آئیے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ جو جمعے کا دن عید کا دن بنا، جمعے کا دن سید الایام بنا، جمعے کا دن اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بڑا دن بنا، یہ اتنا بڑا دن بنا کیسے؟ اے آقا یہ اتنا بڑا دن بنا کیسے ہے؟ یہی جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے مشکات شریف کے صفحہ 120 سے پڑھی، اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ ہے، اسی حدیث کا اگلا حصہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن اللہ کے نزدیک اتنا بڑا دن کیسے بن گیا؟ آقا فرماتے ہیں خلق اللہ فیہ آدم، خلق اللہ فیہ آدم، اس دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو اس دن اللہ نے تخلیق فرمایا۔ پتہ چلا جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ دن اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بڑا دن بن گیا۔ جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ دن اللہ کے نزدیک دونوں عیدوں سے بڑا دن ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، یہ وہی حضرت آدم ہے جو معراج کی رات میرے مصطفیٰ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے؟ یہ وہی آدم علیہ السلام ہے جو میرے مصطفیٰ کے مقتدی ہیں، میرے مصطفیٰ ان کے امام ہیں۔ جس دن آدم پیدا ہو وہ دن عید کا دن ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بڑا دن ہے۔ تو ماننا پڑے گا جس دن آدم علیہ السلام کے بھی امام اس کائنات میں تشریف لائے وہ دن کائنات کی سب سے بڑی عید کا دن ہے، وہ دن کائنات کی سب سے بڑی عید کا دن ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مستدرک میں امام حاکم نے اس روایت کو نقل کیا، کنز العمال یہ حدیث پاک کی کتاب ہے، اس میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا تو ارشاد فرمایا، اے آدم لولا محمد ما خلقتک، اے آدم اگر مجھے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی کبھی پیدا نہ کرتا۔ میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو پیدا کرنا ہے۔ پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی صدقہ ہے ہمارے آقا کی تخلیق کا۔ اگر حضور نہ آتے، آدم بھی نہ آتے، تو جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہو وہ دن تو عید کا دن ہو، تو جس دن وہ پیدا ہو جن کے صدقے میں آدم پیدا ہوئے، جن کے صدقے میں حضرت آدم کائنات میں تشریف لائے، جس دن وہ محبوب پیدا ہو، یاد رکھیے اگر ہمارے آقا نہ آتے کبھی عید الفطر نہ بنتی، کبھی ہمارے آقا نہ آتے کبھی عید الاضحیٰ نہ بنتی۔
عید الفطر بھی عید میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، عید الاضحیٰ بھی عید میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ کسی عارف نے بڑی پیاری بات کہی، میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کسی محبت والے نے بڑی محبت سے کہا ہے کہ عید میلاد پہ قرباں ہو ہماری عید، تھوڑی سی ایک کو دیجئے، عید میلاد پہ قرباں ہو ہماری عید، آپ سب بھی پڑھ لیجئے، عید میلاد پہ قرباں ہو ہماری۔ ماشاءاللہ جو خاموش ہیں یہ بھی پڑھیے، سرکار کی میلاد کی محفل میں آئے ہیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ آج شیخ برادران صاحبان کے گھر سے فرشتے جو محفل کی ڈائری لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچیں تو فرشتے وہاں جا کے کہیں آقا جنہوں نے تلاوت کی بہت اچھی، جنہوں نے نعتیں پڑھی وہ بھی بہت اچھی، جنہوں نے خطاب کیا وہ بھی بہت بہتر، لیکن حیرت کی بات یہ ہے جو تقریر سننے کے لیے آئے تھے وہ بھی آپ کی نعتیں پڑھ رہے تھے۔ عید میلاد پہ قرباں ہو ہماری، عید میلاد، عید میلاد، عید میلاد، عید میلاد، عید میلاد پہ قرباں ہو ہماری عید، عید میلاد پہ قرباں ہو۔ اللہ اکبر، ہو سکتا ہے کوئی آپ کو بندہ ملے، آپ سے کہے اے بندہ خدا کدھر سے آ رہے ہو؟ آپ کہیں محفل میلاد مصطفیٰ سے اٹھ کے آیا ہوں۔ پوچھنے والا پوچھے آج آپ نے محفل میں کیا بات سنی؟ تو آپ کی زبان پہ آ جانا چاہیے کہ عید میلاد پہ قرباں ہو ہماری، چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، عید میلاد پہ قرباں ہو ہماری۔ اللہ اکبر، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بندہ ملے، آپ سے کہے کہ عیدیں تو دو ہی ہیں، یہ تیسری عید تم نے کہاں سے نکالی؟ آپ نے اس بندے سے بحث نہیں کرنی، اس سے جھگڑا نہیں کرنا، اس سے لڑائی نہیں کرنی، اس سے سینہ کو بھی نہیں کرنی، بلکہ اسے کہنا ہے تیرا عقیدہ تیرا نظریہ تجھے مبارک ہو، میرا تو یہی عقیدہ ہے کہ عید میلاد پہ قرباں ہو ہماری عید، عید میلاد۔ اب میرا دل ہے کہ میں اس شعر کا دوسرا مصرع بھی پڑھوں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ دوسرا مصرع اتنا خوبصورت ہے، اتنا بڑا ہے، ایسا مصطفیٰ اور مقفع ہے کہ ڈیلی سبحان اللہ اگر ہوئی تو شعر کی قیمت نہیں پڑے گی، شعر کی قیمت بھی تو ڈالنی ہے، تو شعر کی قیمت اگر ڈالنی ہے تو پھر بلند آواز سے ایک بار کہیے سبحان اللہ، شعر سن کر اس سے بھی بلند آواز سے سبحان اللہ کہنی ہے، اس لیے کہ اس شعر کا دوسرا مصرع ہے ہی بڑا قیمتی۔ سن لیجئے، عید میلاد پہ قرباں ہو ہماری عید، عید میلاد پہ قرباں ہو ہماری عید، اسی عید اسی عید اسی عید کا صدقہ ہے یہ ساری عیدیں، اسی عید کا صدقہ ہے یہ ساری عیدیں، اسی عید کا صدقہ ہے یہ ساری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عید پر میں چند باتیں اور بھی کرنا چاہتا تھا،
لیکن جو مجھے حکم ہوا میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے لوگ ایسی بات بھی کرتے ہیں، مان لیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، بہت بڑے جشن کا دن ہے، سب سے بڑی عید کا دن ہے، یہ بھی مان لیتے ہیں، لیکن دیکھیں جس مہینے میں حضور تشریف لائے اسی مہینے میں تو سرکار کا وصال بھی ہوا، سرکار دنیا سے گئے بھی۔ تو آپ سنی لوگ سرکار کے میلاد کا جشن مناتے ہیں، سرکار کی وفات کا غم کیوں نہیں کرتے؟ سرکار کی وفات کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ سرکار کی وفات کا دکھ کیوں نہیں مناتے؟ میلاد کا جشن مناتے ہیں، وفات کا غم کیوں نہیں مناتے؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہم اللہ رب العزت کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ نبی جس دن پیدا ہو اس دن کیا کرنا چاہیے، جس دن نبی کی وفات ہو اس دن کیا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کا 16واں سپارہ ہے، سورہ مریم ہے، آیت نمبر 15 ہے۔ پھر سن لیجئے قرآن مجید کا 16واں سپارہ سورہ مریم آیت نمبر 15، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ خود بتاتا ہے نبی پیدا ہو تو کیا کرنا چاہیے، نبی دنیا سے جائے جس دن نبی کا وصال ہو، نبی کی وفات ہو اس دن کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن پہ سلام۔ یہاں تک یہ پتا چل گیا جس دن نبی پیدا ہو اس دن سلام پڑھنا کس کی سنت ہے، یہاں تک یہ پتا چل گیا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، جس دن حضرت یحییٰ پیدا ہوئے اس دن پہ سلام۔ یہاں آگے اللہ نے یہ نہیں فرمایا جس دن وہ فوت ہوئے اس دن غم، اس دن دکھ، اس دن سوگ، اس دن افسوس، یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن نبی پیدا ہوئے اس دن پہ بھی سلام، اور جس دن نبی کی وفات ہوئی اس دن پہ بھی سلام۔ یہ نہیں فرمایا اس دن دکھ، اس دن افسوس، اس دن ماتم، نہیں فرمایا اس دن پہ بھی سلام۔ پتا چلا اللہ کی سنت یہ ہے جس دن نبی پیدا ہو اس دن پہ بھی سلام، جس دن نبی دنیا سے جائے اس دن پہ بھی سلام۔ اور دوسری بات، جو کہتے ہیں وفات کا غم کیوں نہیں کرتے، میں نے کہا اس لیے کہ وفات کا دن غم تم کرو کہ تمہارا کوئی مر گیا ہوگا، وفات کا غم قادیانی کرے جن کا مرزا قادیانی مر گیا ہے، وفات کا غم وہ کرے جن کا نبی مر کے مٹی میں مل گیا ہے، ہم نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے، ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے۔ اور ہم جشن میلاد مناتے ہی اس لیے ہیں کہ کائنات کو پتا چلے آمنہ کے لال کے زندہ امتی زندہ نبی کا میلاد منا رہے ہیں۔ وہ کسی عارف نے بڑی پیاری بات کہی ہے، شاید کوئی کافی ردیف اتنا ملتا تو نہیں ہے لیکن اس نے کوشش کی ہے ملانے کی۔ شاعر کہتا ہے، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، اور چبن میں رہ کے خاروں کی پھول زندہ ہے۔ جشن میلاد منا کر ہم بتاتے ہیں زمانے بھر کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ ٹائم کیا ہوا؟ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا اللہ کی سنت یہ ہے جس دن نبی آئے اس دن پہ بھی سلام، جس دن نبی جائے اس دن پہ بھی سلام۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیے کہ اللہ رب العزت نبی پہ سلام بھیجے، چلیں ٹھیک ہے اس کا محبوب بندہ ہے سلام بھیج رہا ہے،
لیکن اللہ رب العزت اس دن پہ سلام بھیج رہا ہے جس دن نبی پیدا ہوئے۔ اے اللہ، دن سارے ہی تیرے ہیں، ایام سارے ہی تیرے ہیں، وقت سارا ہی تیرا ہے، لیکن تو نبی کے پیدائش کے دن پہ سلام کیوں بھیج رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ اس دن کی نسبت ہو گئی ہے میرے نبی سے۔ جس دن کی نسبت نبی سے ہو جائے اس دن پہ سلام، اور جس دل کی نسبت نبی سے ہو جائے، اللہ اکبر، جس دل کی نسبت نبی سے ہو جائے اس دل پہ بھی سلام۔ آج ہم سرکار کی تمام نسبتوں کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ سرکار کے تمام صحابہ کرام کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ سرکار کے تمام اہل بیت کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ سرکار کے صحابہ کی نسبت بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اہل بیت کی نسبت بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیے، جو سرکار کے اہل بیت سے پیار کرتا ہے، جو سرکار کے اہل بیت سے پیار کرتا ہے، در حقیقت وہ خود ذات مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے۔ اس کی عام سی مثال، آپ حضرات صاحب اولاد بھی بیٹھے ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں ایک بندہ ہے، وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے میرے بچوں کی، میرے گھر والوں کی تعریف کرتا ہے، اگرچہ اس بندے سے آپ کی ملاقات نہیں، ملنا جلنا نہیں، ایمان سے بتائیے وہ بندہ آپ کو اچھا لگے گا کہ نہیں؟ آپ کی ملاقات ہی نہیں ہے اس سے، آپ کا ملنا جلنا ہی نہیں ہے اس سے، آپ کبھی ملے ہی نہیں ہے اس سے، پھر بھی وہ بندہ آپ کو اچھا لگتا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے، وہ بندہ جو کبھی آپ کو ملا ہی نہیں، آپ کی سلام دعا نہیں، ملاقات نہیں، پھر بھی آپ کو اچھا کیوں لگتا ہے؟ آپ کہیں گے اس لیے کہ جہاں بھی بیٹھتا ہے میرے گھر والوں کی محبت کی باتیں کرتا ہے، میری اولاد کی عظمتوں کی باتیں کرتا ہے۔ تو اہل بیت مصطفیٰ میرے مصطفیٰ کی اولاد ہے، جو آپ کی اولاد سے محبت کرے آپ اس سے پیار کرتے ہیں، جو مصطفیٰ کی اولاد سے محبت کرتا ہے اس سے مصطفیٰ پیار فرماتے ہیں، اس سے مدینے کے تاجدار پیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار کے صحابہ کرام نے سرکار سے سن رکھا تھا کہ آقا نے ارشاد فرمایا، احبو اہل بیتی لحبی، اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ سرکار کے صحابہ کرام نے سن رکھا تھا، اسی لیے سرکار کے صحابہ کرام سرکار کے اہل بیت سے محبت فرماتے تھے، اور ایسی ویسی نہیں جیسی میری اور آپ کی محبت ہے، نہیں، سرکار کے صحابہ کرام سرکار کے اہل بیت سے ایسی محبت کرتے تھے کہ تاریخ میں پھر ویسی محبت کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کو بچوں سے پیار ہے، بچوں سے پیار ہونا بھی چاہیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے۔ کسی بچے سے آپ کو جتنی بھی محبت ہو، آپ اس محبت کا اظہار کیسے کریں گے؟ بچے کو اٹھا لیں گے، چومیں گے، کوئی اچھی چیز لے دیں گے، کوئی اچھا گفٹ دے دیں گے، گود میں بٹھا لیں گے، یا بہت زیادہ جس سے پیار ہوگا اسے آپ اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ ایسا ہی ہے، اس سے بڑھ کر تو بچے سے محبت کا اظہار آپ نہیں کرتے۔ اگر کوئی طریقہ ہے تو بتا لیجیے۔ یا آپ چومیں گے، گود میں بٹھائیں گے، چیز لے کے دیں گے، گفٹ لے کے دیں گے، یا سینے سے لگا لیں گے، جس سے بہت زیادہ محبت ہے۔ ویسے بھی انسان اپنی اولاد کو جگر کا ٹکڑا کہتا ہے، سینے سے لگا، سب سے زیادہ یہ محبت ہے، یہ ہماری محبت کے اظہار کا طریقہ ہے۔ لیکن اللہ اکبر، کائنات کی نبیوں کے بعد سب سے بلند ترین ہستی سیدنا صدیق اکبر کی ہے، جنہیں میرے مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں اپنے مسلح پہ کھڑا کیا، اور سیدنا صدیق اکبر نے مصطفیٰ کی ظاہری حیات میں مصطفیٰ کے مسلح پہ کھڑے ہو کے مصطفیٰ کے صحابہ کو 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ اتنی بڑی ہستی ہے سیدنا صدیق اکبر کی، لیکن سرکار کی اولاد حضرت امام حسن امام حسین سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ سن لیجئے، بچوں سے پیار کیا ہوتا ہے؟ چوم لیا جاتا ہے، گود میں بٹھا لیا جاتا ہے، سینے سے لگا لیا جاتا ہے، بس یہ ہماری محبت ہے بچوں کے ساتھ۔ لیکن انبیاء کے بعد سب سے بلند ترین ہستی سیدنا صدیق اکبر حسنین کریمین سے کیسی محبت کرتے تھے؟ قاضی ایاز مالکی شفا شریف میں لکھتے ہیں، صدیق اکبر کو حسنین کریمین سے اتنی محبت تھی کہ جب سیدنا صدیق اکبر امام حسن اور امام حسین کو دیکھتے تھے تو انہیں صرف سینے سے نہیں لگاتے تھے، حسنین کریمین کو صدیق اکبر اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا کرتے تھے۔
کندھوں پہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کندھوں پہ وہی بچہ انسان اٹھاتا ہے جس سے کمال کی محبت ہوتی ہے۔ صدیق اکبر نے حسنین کریمین کو کندھوں پہ اٹھا کے بتا دیا مجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبت محبوب سے ہے اور محبوب کی اولاد سے ہے۔ حضور کے اہل بیت سے محبت کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کی وجہ ہے، اور سرکار کے صحابہ سے محبت کیوں؟ وجہ پھر بھی سرکار ہے۔ حضور کے صحابہ کرام سے جس طرح سرکار کے اہل بیت سے جو محبت کرے اس سے مصطفیٰ محبت فرماتے ہیں، اسی طرح جو حضور کے صحابہ سے محبت کرتا ہے مصطفیٰ اس سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ آپ تھوڑی بہت تاریخ جانتے ہوں گے، اگر سوال کا جواب ذہن میں ہو تو ارشاد فرما دیجئے۔ جب مکہ پاک میں حضور نے تبلیغ کا آغاز فرمایا، مکہ کے کافروں نے صحابہ کرام کو تنگ کیا، تو حضور نے سب سے پہلے صحابہ کرام کو کہاں ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا؟ حبشہ میں۔ ماشاءاللہ، حبشہ میں سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حبشہ جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس وقت حبشہ میں شاہ نجاشی ہوتا تھا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی بڑی تکریم کی، بڑی عزت کی، ان کا ہر چیز کا خیال رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک گئے، وہی صحابہ جو حبشہ میں گئے تھے پھر مدینہ پاک آ گئے، انہوں نے مدینہ میں جا کے سرکار کو بتایا کہ حبشی نجاشی بادشاہ نے، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے ہماری بڑی عزت کی، ہمارا بڑا خیال رکھا۔ کچھ عرصے کے بعد نجاشی بادشاہ کہ کچھ لوگ مدینہ پاک میں سرکار کو ملنے کے لیے آئے۔ جب بھی مدینہ پاک میں دوسرے علاقوں سے کوئی مہمان آتے تھے، سرکار کسی نہ کسی صحابی کی ڈیوٹی لگا دیتے تھے کہ آپ نے ان کے رہنے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن جب شاہ نجاشی کے لوگ مدینے میں آئے، سرکار نے کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی، بلکہ حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت فرمائی، خود اپنے ہاتھوں سے پانی پیش کرتے، کھانا پیش کرتے، بار بار ان سے پوچھتے کسی اور چیز کی ضرورت۔ صحابہ کرام نے عرض کی آقا جب بھی کوئی مہمان مدینے میں آتا ہے آپ کسی صحابی کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، آج آپ نے کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی، خود بنفس نفیس ان کی خدمت کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ان لوگوں نے میرے صحابہ کا بڑا خیال رکھا تھا، میرے صحابہ کا بڑا خیال رکھا تھا۔ پتہ چلا جو سرکار کے صحابہ کا احترام کرتا ہے میرے مصطفیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اسی لیے سرکار کے اہل بیت بھی سرکار کے صحابہ سے محبت فرماتے تھے، سرکار کے اہل بیت بھی سرکار سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر ماہ بیش بہا تحائف سیدنا امام علی مقام امام حسین کی طرف بھیجتے تھے، اور سیدنا امام حسین ان کے تحائف کو قبول کر کے فرمایا یہ سبق دیتے تھے جس طرح امیر معاویہ ہم سے محبت کرتے ہیں ہم امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ گویا امام حسین سبق دے رہے ہیں، بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں۔ صحابہ والے بیت سے محبت کا پیغام میں نے دے دیا۔ ابھی ایک دفعہ آپ یہ پڑھ لیں، میں بالکل آپ کی جان چھوڑنے والا ہوں اور دوست احباب انتظار کر رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ ذرا محبت سے پڑھیے، لنگر آپ نہیں کھانا ہے، ذرا محبت سے پڑھ لیجئے۔ بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں۔ سرکار کے صحابہ نے، سرکار کی احادیث نے، سرکار کے اہل بیت نے پیغام کیا دیا؟ بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دے۔ شک ہووی تے چل مدینے، شک ہووی تے چل مدینے، دیکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دے، یاراں دا بن یار نبی دے، یاراں دا بن یار نبی دے۔ صدیق دے دشمن سڑ دے راسن، دیکھیں نا جو صدیق کے دشمن ہے خود ہی اپنے آپ کو مارتے رہتے ہیں، یہ اللہ کا غضب ہے، جو صحابہ کو نہیں مانتا اس کا یہی علاج ہے۔ صدیق دے دشمن سڑ دے راسن، غم دی آہی بھر دے راسن، نمبر والے نمبر لے گئے، نمبر والے نمبر لے گئے،
بس نہیں چلدا بیچاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے. ٹائم کیا ہوا؟ الحمدللہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ اس خوبصورت محفل میں آئے ہیں. اب ذرا ایک دو باتیں میں عرض کر دوں سرکار کی سیرت کے حوالے سے. ایمان سے بتائیے حضور کے میلاد کی محفل میں آنا کیا یہ سرکار سے محبت کا اظہار ہے کہ نہیں ہے؟ جس طرح سرکار کے میلاد کی محفل میں آنا یہ سرکار سے محبت کا اظہار ہے، اسی طرح 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا یہ بھی سرکار سے محبت کا اظہار ہے، سرکار سے محبت کا اظہار ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک کو نقل کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہے جب اس کے فوت ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو عزرائیل علیہ السلام آ کر اس کو کہتے ہیں اے بندہ خدا میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آ گیا ہوں، جلدی سے کلمہ پڑھ لے. عزرائیل علیہ السلام اسے کلمہ یاد کرواتے ہیں. جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد شریف کی محفل میں آنا یہ سرکار سے محبت کا اظہار ہے، اسی طرح 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا یہ بھی سرکار سے محبت کا اظہار ہے. مسجدیں بڑھتی جا رہی ہیں، خوبصورت بنتی جا رہی ہیں، لیکن نمازیوں کی بہت زیادہ کمی واقع ہو گئی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو والدین نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ اکیلے جاتے ہیں، اپنی اولاد کو ساتھ لے کے نہیں جاتے. مسجدوں کا رستہ اپنی اولاد کو دکھانا والدین کی ذمہ داری ہے. صبح کے وقت خود بھی نماز کے لیے اٹھیں، اپنی اولاد کو بھی اٹھائیں. وہ وقت اللہ رب العزت کی طرف سے خیر و برکات رزق تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے. اس وقت جو اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آتی. آج کماتے ہم لاکھوں ہیں لیکن پھر بھی پتہ نہیں چلتا جاتا کدھر ہے. وجہ صرف یہی ہے کہ رزق میں بے برکتی ہے. رزق میں برکت حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ صبح کے وقت اٹھنا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ وقت کے اندر پڑھنا ہے. انشاءاللہ کوشش فرمائیے باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھیے، اس سے انشاءاللہ رزق میں بھی برکتیں ہوں گی، دنیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. آپ یہاں نماز ادا کریں گے، سرکار مدینے میں خوش ہوں گے اور سرکار کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے اور سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا.